1,24,000 انبیاء کرام میں سے سب سے پہلے نبی، سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہیں، جن کو اللہ نے بنا ماں باپ کے پیدا کیا تھا۔ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹی اٹھا کر لاؤ۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین سے مٹی لینی چاہی تو زمین نے پوچھا، آپ مٹی کیوں لینا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ اس مٹی سے انسان کو بنائے گا جو زمین پر اللہ کا خلیفہ ہوگا۔ جس پر زمین کہنے لگی، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں اس بات سے کہ مجھ سے کچھ کم ہو جائے جب میری کوئی چیز خراب کی جائے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بنا مٹی کے لیے واپس چلے آئے اور اللہ سے عرض کی، اے میرے رب، زمین نے تیری پناہ مانگی تو میں نے تیرے نام اور تیری عزت کا ادب رکھتے ہوئے واپس آ اور اسے پناہ دے دی۔ پھر اللہ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا تو وہ بھی اسی طرح واپس آ گئے۔ پھر اللہ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ جب زمین نے ان سے پناہ مانگی تو انہوں نے فرمایا، میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ اس کے حکم پر عمل کیے بغیر واپس چلا جاؤں۔ پھر انہوں نے زمین سے مٹی لی اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے تو حضرت عزرائیل علیہ السلام کو روح قبض کرنے کا کام دے دیا اور اللہ نے فرمایا، تم نے ہی اس مٹی کو زمین سے الگ کیا ہے تو تم اس کو زمین میں ملاؤ گے، اور اس طرح ان کا نام ملک موت پڑا۔ ہمارے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مٹی سے پیدا کیا ہے جو پوری زمین سے لائی گئی تھی، جس میں لال، سفید، کالی، نرم اور سخت مٹی شامل تھی۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی 60 قسم کے رنگ شامل تھے۔ وہ تمام رنگ آپ کی اولاد میں سے پائے جاتے ہیں۔ جب زمین سے مٹی ہوگی تو مٹی کا گارا بنایا گیا، پھر اسی پر کئی سال بارش برسائی گئی، پھر اسے ہوا کے ذریعے خشک کیا گیا تو بجنے والی مٹی کی طرح ہو گئی۔ تو پھر فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس کو میدان عرفات کے پاس وادی نعمان میں رکھ دو۔ اس کے بعد اللہ نے اپنے راستے سے قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا وجود بن گیا تو فرشتوں نے پہلے کبھی ایسی خوبصورت شکل و صورت نہ دیکھی تھی۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کا چہرہ دیکھ کر بڑے حیران ہوئے۔ پھر 40 سال تک پتلے کی صورت میں اسی طرح بے جان رہا۔ اللہ نے روح کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہو جاؤ۔ روح نے عرض کیا، یا اللہ، یہ جگہ نہایت گہری اور اندھیری ہے۔ 3 بار اللہ نے حکم دیا، 3 بار روح نے یہی عرض کیا تو اللہ نے فرمایا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی داخل ہو رہی ہو تو نکلنے میں بھی تکلیف ہوگی۔ اسی وجہ سے جب انسان کے جسم سے روح نکلتی ہے تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ سب سے پہلے روح حضرت آدم علیہ السلام کے سر میں داخل ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی تو اللہ نے آپ کے دل میں الحمدللہ کہنے کا الہام فرمایا۔ آپ نے الحمدللہ پڑھا، جس پر خود اللہ نے یا رحمت اللہ کہا۔ جب روح کمر تک پہنچی تو آپ نے اٹھنا چاہا مگر نیچے لے آئے، کیونکہ نیچے کے حصے میں ابھی تک روح نہیں پہنچی تھی۔ جب تمام جسم میں روح پہنچ گئی تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، اے آدم، بتا میں کون ہوں؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، اللہ ہیں، آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا، تو نے صحیح کہا۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کی بیٹھی ہوئی جماعت کے پاس بھیجا اور فرمایا، جا کر کہو السلام علیکم۔ تو انہوں نے فرشتوں سے کہا، السلام علیکم۔ تو فرشتوں نے جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر اللہ نے کہا، اے آدم، یہ تمہارا تمہاری اولاد کا آپس میں سلام ہے۔ تو اس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام جو کہ پہلے نبی اور پہلے انسان تھے جن کی تخلیق ہوئی، کامنٹ میں سبحان اللہ ضرور